اللهم صل على محمد وآل محمد. نروز دیکھیں بحار الانوار میں ایک روایت ہے ظاہر امام کاظم علیہ السلام اور شاید ایک بات چھٹے امام سے بھی ہے. خلاصہ ایک دو روایتوں میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک آدھ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے. ایک آدھ روایت کا مفہوم یہ ہے, بعض روایتوں میں البتہ اس قسم کی بھی چیزیں ملتی ہیں کہ نوروز کا دن وہ دن تھا کہ جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے تاریخ کے واقعات ہیں وہ اتفاقاً نوروز والے دن وقوع پذیر ہوئے ہیں. مثلا حضرت نوح کی کشتی جب کوہ جودی پہ مستقر ہوئی تھی تو وہ نوروز کا دن تھا. مثلا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان جو 18 ذی الحج کو ہوا تھا وہ نوروز کا دن تھا. تو اسی طرح کے اور بعض حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے جب نجات ملی تھی تو وہ نوروز کا دن تھا. اس طرح کے جو بڑے بڑے تاریخی واقعات ہیں بعض یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی نوروز کے دن وجود میں آئے تھے. البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو روایتیں ہیں کوئی بہت زیادہ معتبر ان کی سند وغیرہ کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی اوتھینٹک قسم کی روایتیں ہوں. بلاخر آپ کو معلوم ہے کہ فقہا اتنی فرصت ان کے پاس نہیں ہوتی کہ اس قسم کی جو تاریخی روایتیں ہیں ان کے اوپر بھی بحث کریں ان کی سند کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے, کیونکہ کوئی ایسے اہم مسئلے نہیں ہیں. البتہ بعض روایتوں میں بھی اور مفاد الجنان میں بھی نوروز کے دن کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں. اور فقہی اعتبار سے آپ کو معلوم ہے اتنی فقہ تو آپ لوگوں کو آتی ہوگی اور اتنا معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ جتنے بھی اس قسم کی روایات ہیں کہ جو مختلف آداب و سنتیں اور مستحبات بیان کرتی ہیں, فقہا نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ ان روایتوں پر رجا کی نیت سے عمل کر سکتی ہیں. لہذا آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ مفاتی کھولیں, مفاتی میں لکھا ہوا جناب مثلا مجھے نہیں پتا کیا کیا کچھ لکھا ہوا, ایک مثال بنا رہا ہوں. مثلا غسل, آپ رجا کی نیت سے غسل کر لیں. مفاتی میں لکھا ہوا ہے مثلا روزہ, تو آپ رجا کی نیت سے روزہ رکھ لیں. جی مفاتی میں لکھا ہوا ہے مثلا فرض کریں 2 رکعت نماز اس خاص طریقے سے, 2 رکعت نماز اس خاص طریقے سے رجا پڑھ لیں. آپ مفاتی میں مثلا فرض کریں لکھے ہوئے چند سورے پڑھیں, آپ وہ سورے رجا کی نیت سے پڑھ لیں. کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو. بلکہ بعض روایتوں کے مطابق, اچھا یہ وہ روایتیں ہیں کہ جن کو فقہا نے یعنی قبول کیا ہے اور اس کے مطابق ایک قانون بنایا ہے بعض فقہا نے. ان روایتوں کا مفہوم یہ کہ اگر آپ تک, یہ پیغمبر کی روایتیں ہیں بعض, کہ اگر آپ تک میرے یا اہل بیت, میری اہل بیت کے حوالے سے کوئی حدیث پہنچے جس میں کسی عمل پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. مثلا فرض کریں آپ تک ایک حدیث پہنچی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا نماز سے پہلے داڑھی میں کنگھی کرتا ہے تو اس کے جو ہیں مثلا فرض کریں گناہ معاف ہو جائیں گے, یا اس کو مثلا جنت میں 5 حوریں ملیں گی, یا مثلا کچھ بھی. داڑھی تو مردوں کی ہوتی ہے, عورتوں کی نہیں ہوتی, اس لیے انہوں نے حوروں کا تذکرہ کیا. درست, وہ اس قسم کی کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہے اس میں, آپ تک ایسی کوئی روایت پہنچی یعنی ہم تک, اور ہم صرف روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی روایت آئے آپ تک جس میں ہمارے نام سے کوئی کسی فعل پر, کسی عمل پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے, تو آپ اگر اسی اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس روایت پر عمل کریں تو پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے وہ اجر و ثواب آپ کو عطا کرے گا, چاہے وہ ہم نے نہ بھی کہی ہو. عجیب جملہ یہ ہے روایت, چاہے وہ ہمارا قول نہ بھی ہو, جھوٹی روایت ہو, لیکن آپ کی غرض اور آپ کی نیت فقط اور فقط یہ اجر و ثواب جو اس روایت میں آئے ہے اس کو حاصل کرنا ہو, پروردگار عالم وہ اجر و ثواب آپ کو عطا کرے گا, ولو لم نقل ہو, چاہے ہم نے وہ نہ بھی کہی ہو. اس سے بڑھ کر اس موقع پہ کہا کرتے تھے کہ اب اگر آپ کے پاس شبل ذوالجوشن کی بھی کوئی روایت آ جائے جس میں اس نے کہا ہو کہ جی امام حسین نے آخر وقت میں کہا کہ اگر کوئی پانی پی کر
میرے دشمنوں پہ لعنت کرے گا تو اس کے مطلب فرض کریں جنت میں 2 محل ملیں گے مثلا، آپ اس پر 2 محلوں کی خاطر عمل کر لیں تو چاہے شبر کی روایت ہے اور بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ شاید جھوٹی بھی ہو پھر بھی آپ کو مل جائے گا ثواب. یہ اصل اس نے آپ کے لیے پورے مفاتی کا دروازہ کھول دیا. مفاتی کون سی روایت صحیح ہے، کون سی قابل قبول ہے، کون سی قابل قبول نہیں، ہمیں نہیں معلوم. اور اگر آپ آگے سیستانی سے بھی پوچھیں گے تو کہیں گے مجھے نہیں معلوم. ہاں جو واجبات و محرمات والی روایتیں ان کا پوچھ لو تو میں بتا سکتا ہوں کہ جس پہ میں نے کام کیا ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایتیں آیا مثلا مختلف موارد پہ غسل دیے ہیں مفاتی میں، مختلف آداب دیے ہیں، مختلف اعمال دیے ہیں، اجر و ثواب یہ وہ ایسا ویسا، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ واقعی صحیح ہے نہیں اتنا معلوم. آپ صرف اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی یہ اپنی حدیث اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کیونکہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے آپ عمل کریں اس اجر و ثواب کی خاطر، تو لکھ لیں اپنے نام اعمال میں پہنچ گیا اجر و ثواب، چاہے وہ پیغمبر نے نام بھی فرمایا وہ امام نے نام بھی فرمایا. زیادہ نوروز ہو یا غیر نوروز جو بھی احکام اگر مفاتی میں اس کے لیے کوئی آداب، کوئی مستحبات، کوئی نمازیں، کوئی روزے، کوئی غسل، کوئی صدقہ، کوئی خیرات بیان کیا ہے اس کو اگر آپ رضا کی نیت سے انجام دیں، یہی سے رضا کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے. اگر اس کو آپ رضا کی نیت سے انجام دیں اس امید سے کہ شاید یہ کہا ہو انہوں نے ائمہ نے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ مل جائے گا، چاہے انہوں نے نہ بھی کہا ہو آپ کا بھی کرام مل جائے گا. لہٰذا نوروز کے جتنے بھی احکام ہیں یا غیر نوروز کے ایسے موارد میں مثلا دعو العرض اس کا کتنا اجر و ثواب روزے کا دیا ہے وہاں پر، وہ آپ صرف اسی اجر و ثواب کی خاطر وہ روزہ رکھیں تو آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا. اور دوسرے موارد ہیں. لہذا یہ سارے مسائل جتنے بھی ہیں وہ بلکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں آغا خوئی، آغا تبریزی، آغا سیستانی، آغا وحید، آغا روحانی، امام خمینی کا مجھے یاد نہیں کہ ان کی تحریر میں ہے یا نہیں، لیکن اچھے خاصے نہیں امکان مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہوگا، لیکن اچھے خاصے بزرگوں کا یہ نظریہ ہے. انہوں نے اپنی عربی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے کہ حتیٰ ہماری توضیح میں بھی جو مستحبات ہیں ان کو بھی رضا کی نیت سے عمل کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے ان کی سندوں کو بہت زیادہ چیک نہیں کیا گیا، لہذا رضا کی نیت سے انجام دیں تو آپ کو آپ کا اجر و ثواب مل جائے گا. وہ والی تو اس میں دیکھیں اس میں بھی صرف اجر و ثواب کی نیت سے آپ پڑھ لیں تو صحیح ہے. اس میں آپ یہ کہیں کہ وہ آپ کی قضا پوری کرتے تو وہ پوری نہیں کرتی، وہ تو طے شدہ ہوئی. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ پوری زندگی کی قضا نمازوں کا گناہ معاف ہو جائے گا، وہ یہ ہو سکتا ہے ممکن. آپ یہ سمجھیں کہ پوری زندگی کی مطلب فرض کریں اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی قضا نمازوں کو انجام دے تو جو اجر و ثواب اس کو ملنا تھا وہ اجر و ثواب مل جائے گا، تو شاید یہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ آپ کی قضا شدہ نمازوں کی کمپنسیشن کرتے وہ نہیں ہوگا، وہ روایت اس اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ عید نوروز کی شرعی حیثیت سے کتنی ہے کہ بعض روایتوں میں کچھ تذکرات ہیں، لہذا آپ رضا کی نیت سے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان اعمال کو اگر آپ انجام دیں جو مفادی میں موجود ہیں تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. بلکہ برعکس کیونکہ ان روایتوں میں اس میں مثلا فرض کریں ائمہ علیہ السلام سے مذکور ہے، لہذا آپ اجر و ثواب کی مستحق بن سکتی ہیں ان روایتوں پر عمل کر کے. میں نے کہا نا ٹیوشن کی بھی ہو تو آپ روایت پر عمل کر سکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ضعیف روایت ہے تب بھی آپ عمل کر سکتی ہیں اسی قول کی بنا پر. پیغمبر کہتے ہیں کہ آپ نے نہ بھی کہی ہو تو بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. ضعیف ہونے کا مطلب جعلی نہیں ہوتا. ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سند ثابت نہیں ہو سکی ہمارے لیے. ممکن ہے باتیں میں کہا اور ہم تک نہ پہنچ سکی ہو، یہ تو ہوتا ہے انسان. لہذا اگر یہ لکھا ہوا ہے ضعیف ہے اس کے باوجود آپ اس پر عمل کر سکتی ہیں. رجال صلی اللہ علیہ وسلم. اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن